ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز میڈیا بریفنگ کر رہے ہیں. جو کہ آپ کو یاد ہے کہ اس سال ایک کرائسس آیا تھا جس میں کہ پیٹرولیم مصنوعات غائب ہو گئی تھیں، شارٹیج پیدا ہو گئی تھی کووڈ کے دنوں میں. کووڈ تو ابھی بھی ہے لیکن اس زمانے میں پہلی لہر میں یہ ہوا تھا. اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک انویسٹیگیشن کا کہا تھا کہ تعین کیا جائے کہ کون سے ادارے تھے، کون سے لوگ تھے، کون سے افسران تھے جن کی آیا غلطی سے، انکمپیٹنس سے، کوئی اور اس میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا ہر طرح کے پہلوؤں کو دیکھا جائے. اس رپورٹ میں ٹائم لگا اور آج فائنلی وہ کیبنٹ میں پیش کی گئی اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کی جو سفارشات ہیں وہ اگلی کابینہ میں لانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جو کہ اسد عمر صاحب چیئرمین ہیں اس کے، شفقت محمود صاحب، ڈاکٹر شیری مزاری اور اعظم سواتی صاحب. تو یہ اگلے ہفتے ان افراد پوری اس رپورٹ کی جو وہ ہے وہ کیبنٹ کے سامنے پیش کریں گے کہ ذمہ داری کا تعین کس پہ کیا جائے گا. اس کے بعد جو ایک اور اہم بات ڈسکس ہوئی وہ تھا سینٹ کے الیکشنز. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز اگلے مارچ میں یا اس سے پہلے ہو جائیں گے. تو پرائم منسٹر صاحب کا ہمیشہ سے یہ ان کا ویو رہا ہے کہ جو الیکشن ہوں جتنے شفاف طریقے سے ہو سکیں، جتنے کریڈیبل ہوں، اس کے لیے ہم نے پہلے بھی الیکٹورل ریفارمز میں کچھ سجیشنز پیش کی تھیں. اور سینٹ کے الیکشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کنٹروورسیز کا شکار ہوتا ہے اور اس میں ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ کی الزامات بھی لگتے ہیں. اور یہ ایک ایسی ایک پرانی ایک روش ہے جس پہ کہ ہمیشہ سینٹ میں یہ اب بات تقریباً طے ہو جاتی ہے کہ اس میں خرید و فروخت ہوئی ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی ہی پارٹی کے سٹنگ ایم پی ایز کو پارٹی سے نکال دیا تھا 20، کیونکہ جو ہمارا سٹینڈ ہے جہاں تک کہ الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ اور جینون ہونے کا، اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے ایک شارٹ آرڈر دیا تھا. اس کی بنیاد پہ ہم نے ایک تو بل پیش کیا ہے اسمبلی میں، اور چونکہ آج اس پہ بحث ہوئی کہ ہم کس طرح سے اس کو پاس کرا سکتے ہیں. آیا اس کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی، آیا اس پہ ایک آرڈر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہوگا، الیکشن کمیشن کے تھرو ہوگا. تو اس میں طے ہم نے یہ کیا کہ انڈر 186 جو ہے تو سپریم کورٹ سے ہم گائیڈنس لیں گے، اور اسی بات پہ ہم گائیڈنس لیں گے کہ ہمارا جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے وہ الیکشنز ہو. یہ پہلے کسی حکومت نے نہیں کیا، اور جو خاص طور پہ حکومت کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ حکومت وقت کے پاس کئی وسائل ہوتے ہیں. حکومت وقت کئی طرح سے الیکشنز جو سینٹ کے ہوں اس کو وہ متاثر کر سکتی ہے. وسائل ہوتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو کوئی حکومت اس قسم کی چیزیں نہیں کرتی ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو سینٹ کا الیکشن ہو ایک ایوان بالا ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو اور کریڈیبل بھی ہو، اور اس میں وہی لوگ آئیں جو کہ مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہوں. تو یہ انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے کافی پہلے اس پہ ہمیں گائیڈنس مل جائے گی سپریم کورٹ سے. اگر اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں ہم اس کو پاس کرانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ سب پارٹیوں کے مفاد میں ہے کہ جن کو وہ ٹکٹ دیتے ہیں ان کے وہ والے لوگ کامیاب ہوں اپنی اسٹرینتھ کے مطابق. تیسری چیز جو تھی جو کہ بڑی اہم ہے وہ تھی NFC ایوارڈ کے تناظر میں ایک
بات ہوئی جس میں کہ ایک پریزنٹیشن دی گئی فائنانس منسٹری کی طرف سے کہ وہ پیسے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فارمولا ہے وہ کن بنیادوں پہ ہوتا ہے، پاپولیشن بنیاد پہ ہوتا ہے، زیادہ جو مین اس کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے، پھر مختلف صوبوں کو اس میں آبادی کے تناسب سے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ان کا اپنا اپنا ایک حصہ ہے جو کہ ان کو ملتا ہے۔ اس میں یہ بھی بات ہوئی، مختلف کیبنٹ ممبرز نے، پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ بحث کی اور اس کی جو میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو پیسے وفاق دیتا ہے صوبوں کو، وہ اور جو فنڈز یا جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے صوبہ، اس میں کوئی ایک بنیادی سکم ہے جس کی وجہ سے جو پروونشل حکومتیں ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی ایسا انسینٹیو یا ایسی مجبوری نہیں ہے کہ وہ اپنی کوششیں کریں اور اپنے ریونیوز کو بڑھا سکیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اتنے پیسے تو ہمیں مل جانے ہیں، تو ان کے پاس کوئی وہ نہیں رہتا، ایک موٹیویشن نہیں رہتی کہ وہ اپنے ریونیوز کو لوکلی بھی، اپنی صوبے کی سطح پہ بھی، اسپیشلی جب کہ میجورٹی کے جو شعبے ہیں وہ صوبوں کو دیے جا چکے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر پنجاب ہے جس کو اگر NFC ایوارڈ 2021 میں 1.441 کھرب روپے ملتے ہیں، اس میں سے ان کا اپنا جو ریونیو کا شیئر ہے 306 ارب روپے کا ہے۔ سندھ ہے تو اس کو 764 ارب روپے ملتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی جو ریسیٹس ہیں وہ 314 کے قریب ہوتی ہیں۔ خیبر پختونخوا اس کو 602 ارب ملتے ہیں، اپنا شیئر اس کا 50 ارب کے قریب ہے۔ اسی طرح بلوچستان جس میں کہ 282 ارب روپے ملتے ہیں، اس میں 51 ارب جو ہے تو وہ ان کی اپنی پروونشل ریسیٹس ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پیسے دیے جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے جو کہ یہ تعین کر سکے کہ اس کا جو خرچ کرنا ہے وہ کس طریقے سے ہوگا۔ آیا اگر آپ دیکھ لیں تو ماضی کی حکومتوں میں یا ایون ہماری حکومتوں میں، جس میں کہ جن صوبوں میں ہماری حکومت ہے، تو یہ جو پیسے جاتے ہیں ان کو جو خرچ کرنا ہے اس کو بھی اگر آپ تقسیم کریں، اس کو بھی آپ بریک ڈاؤن کریں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک تو ان کے جو PSDP کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ جو کہ وہ اپنے تئیں جو کہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، اس میں تنخواہوں کی مد میں کتنے پیسے جاتے ہیں، آسائشوں میں کتنے پیسے جاتے ہیں، گاڑیاں خرید لیں، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ تو ایک میکنزم ہونا چاہیے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد